اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصحابی کالنجوم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو علماء کرام یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اسی طرح ساتھ والی نشست پر محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا بھر میں سچا دینی علم رکھنے والے بزرگ انبیاء کی پیشگوئیوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشدت انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے انتہائی خوش نصیب وہ وجود تھے جنہوں نے حقیقت میں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مذہبی جوش اور جذبہ رکھنے والے ایک نوجوان تھے، جنہوں نے محض دین کی خاطر اپنے گھر بار، رشتہ دار اور وطن کو خیر آباد کہا۔ اس راہ میں اتنی قربانیاں دیں کہ اپنی آزادی تک سلب کروا لی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کی بظاہر یہی غلامی کی زنجیر آپ کو حقیقی آزادی کی جانب کشاں کشاں لے گئی، اور آپ نے اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کر لیا۔ یقیناً آپ کی سوانح حیات ہمیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا واضح درس دیتی ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس خاندان اور علاقے میں ہوئی تھی، اور آپ کی ابتدائی زندگی کے بھی کچھ حالات ہمیں مختصر طور پر بیان کریں۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایرانی مسلمان تھے جو عرب کے علاوہ عجم علاقے میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے آپ بھی ایک تھے۔ آپ ایران کے علاقہ اصفہان کے رہنے والے تھے، اور وہاں آپ ایک نام کی جگہ تھی، اس میں آپ مقیم تھے۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ آتش پرست زرتشت خاندان تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ اس آتش قدا جو ان کا تھا معبد، اس کے نگران مقرر ہوئے، مگر آتے جاتے آپ کو اطمینان حاصل نہیں تھا اس عبادت سے اور اس طریق سے۔ چنانچہ آپ جو سچائی کی تلاش تھی اس میں لگ گئے کہ کسی طرح مجھے حق اور سچائی مل جائے۔ چنانچہ آپ نے پھر ایک نصرانی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے نصرانیت قبول کر لی، آپ مسیحی مذہب میں داخل ہو گئے۔ اصفہان سے آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، قافلہ جا رہا ہوتا تھا، ڈاکو ڈاکہ مارتے تھے اور غلام بنا لیتے تھے۔ ان کو بھی غلام بنا لیا گیا۔ وہ غلام انہوں نے بنایا، عربوں نے غلام بنایا اور یہودیوں کو بیچ دیا۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا جو تحول تھا، موڑ تھا، وہ شروع ہوا۔ آپ کوئی 5، 6، 7، 8 آدمیوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے آپ مدینہ آ گئے۔ وہاں ایک یہودی کے یہاں آپ غلام تھے۔ جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ بھی ملاقات کے لیے گئے۔ آپ کے تصور میں کچھ باتیں تھیں کہ اگر یہ باتیں اس میں ہوں گی تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا۔ چنانچہ وہ جو آپ کے تصورات تھے، جو تخیلات تھے، وہ سارے ایک سے ایک کر کے وہ پورے ہوتے چلے گئے۔ آخر آپ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ آپ ایک یہودی کے غلام تھے۔ اس زمانے کے طریق کے مطابق آپ نے اس سے مقاتبت کر لی۔ مقاتبت یہ ہوتا ہے کہ آپ میری قیمت بتا دو کتنی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 1000 روپیہ ہے تو میں اس کو بالاقساط ادا کرتا رہوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہوا
تو آپ نے مقاتبت کی جو رقم تھی وہ ادا کر دی یا اس کی مدد کی اور آپ اس طرح سے آزاد ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی تھے، فارسی و نسل تھے۔ آپ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت، جو ویسے تو خصوصیات بہت زیادہ ہیں، وہ وقت اجازت نہیں دیتا، خصوصیت یہ تھی کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ میں ہے کہ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے کون مراد ہے؟ حضور سے ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، حضور نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب حضور سے استفسار کیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سلمان فارسی پر رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان ایمان عند الثریہ لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، صحیح بخاری، کہ اگر ایمان کسی زمانے میں، ایمان بالاسلام مفقود ہو جائے اس دنیا میں اور انقا ہو جائے، کہیں ثریہ پر پہنچ جائے، تو من ہؤلاء، من حاضر ہی نہیں فرمایا کہ اس کے خاندان میں سے، ہؤلاء اس کی قوم میں سے، فارسی الاصل میں سے ایک انسان آئے گا جو کہ اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا جو کہ ایمان مفقود ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ یہ پیش گوئی، یہ سعادت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور آپ ہی کی قوم میں سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو کہ فارسی الاصل ہیں، اور وہ پیش گوئی جو حضور نے فرمائی تھی بڑی وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی۔ اب یہ سارا واقعہ کیا بتاتا ہے ہم کو؟ جس کی فطرت نیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آتش پرستی کے اندر وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا دل، فطرت صحیحہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ آخر جب ان کی یہ فطرت کی آواز اللہ تعالیٰ نے سنی تو ان کی رہنمائی فرمائی، اور وہ وہاں سے عیسائیت قبول کی، پھر شام گئے، شام سے آپ مدینہ پہنچے، اور یہاں آپ کو وہ حقیقی نور مل گیا جس کی آپ تلاش میں تھے۔ اس نور نے آپ کی قلبی ظلمت کو دور کیا اور آپ ایک مخلص صحابی بن گئے۔ آپ کے اگر حالات زندگی پڑھی جائے تو آپ نے ایک درویشانہ زندگی گزاری، بہت ہی سادہ طبیعت، اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلایا، اور اتنا کہ آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ولی اللہ کے ایک بندے تھے، اور یہ ساری سعادت آپ کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور آپ کی شاگردی میں یہ سارا نصیب ہوا، اور آپ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بنے۔ تو یہ آپ کے ابتدائی خاندانی حالات تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام کے واقعہ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ وہ مبارک وجود تھے جنہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ آداب زندگی سیکھے، روحانیت کے عروج پہ پہنچے، اور پھر امت کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ انہی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ نے سنا ایران کے رہنے والے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کے دل میں مذہب کو سیکھنے کی، خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ایک للک تھی، اور ایک دل میں جوش اور ولولہ تھا۔ اسی لیے ابتدا میں آپ آتش پرستی میں تھے، وہاں سے آپ نے توبہ کی اور پھر آپ عیسائیت کی طرف چلے گئے، اور عیسائی پادریوں کے پاس، راہبوں کے پاس ہوتے ہوئے آپ وہاں سے مدینہ پہنچے اور اس کے بعد اسلام کو قبول کیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے بارے میں جب کبھی پوچھا جاتا تو آپ کیا ہی خوبصورت جواب دیتے کہ میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد اپنے آباء و اجداد اور پرانے دین کو چھوڑ کر آپ کامل اور مطیع رنگ میں اسلام کے فرما بردار بن گئے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے اتنی اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سلمان الخیر کے لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے، کہ یعنی آپ کے اندر خیر اور بھلائی ہی صرف پائی جاتی ہے۔ آپ کے قبولیت اسلام کی طویل داستان ہے کہ کس طرح آپ نے آتش پرستی کو چھوڑی، پھر راہبوں کی خدمت کی، وہاں سے خدمت کے بعد پھر آپ اموریہ پہنچے اور وہاں کے پادری کی جب خدمت کی اور آخری وقت اس کا جب آیا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس پادری نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اب روئے زمین میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو تمہاری رہنمائی کر سکے خدا تعالیٰ تک۔ ہاں البتہ اب ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کی کچھ علامات بیان کی کہ وہ ایسی بستی کی طرف ہجرت کرے گا جو کھجوروں کی سرزمین والی ہوگی۔ پھر اس کی ایک واضح نشانی بیان کی کہ وہ تحفہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کی ایک واضح نشانی یہ بیان کی کہ اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی اس پادری کی اس وصیت کو سننے کے بعد تلاش حق میں نکل پڑے، اموریہ کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے آگے نکلے۔ پھر وہاں سے بعد میں آپ قید ہوئے، غلام بنائے گئے، مکہ پہنچے۔ مکہ سے وہاں یہودیوں نے آپ کو خریدا اور آپ مدینہ پہنچے۔ جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے کھجوروں کی سرزمین کو دیکھا تو آپ کے دل میں وہ پرانی للک اور پرانی بات پھر یاد آ گئی کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر اپنے آقا کے لیے کھجوریں توڑ رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ نیچے کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ بنی کیلا کو قتل کرے کہ خدا کی قسم وہ اب قبا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے ان کے پاس آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ الفاظ میں نے سنے تو میرے دل میں وہ تمام پرانی باتیں سامنے آ گئیں اور کس طرح میں یہاں تک پہنچا تھا۔ تو میں اسی وقت کھجوریں کچھ لے کر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا لیکن اس کو کھایا نہیں بلکہ دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجورے کے تشتری پہ سجا کر لے کر گئے اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تیسری نشانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر کو دیکھا تو آپ کا دل مچل اٹھا اور آپ فوراً بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور آپ تصویر حیرت بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کی بیعت کی، کبھی اس مہر نبوت کو چومتے اور اس بیعت کے نتیجے میں آپ اصحاب النجوم کے مبارک دائرے میں آ گئے اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خطاب پانے والے بن گئے۔ یہ ہے مختصر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا واقعہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے لیے کچھ خدمات ہیں اس کا کچھ تذکرہ فرمانے کی درخواست ہے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، تقریباً 10-15 ہزار کے قریب ایک لشکر ابو سفیان نے جمع کیا تاکہ مدینہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ یہ تو مدینہ کی آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہ مشورہ دیا کہ ہمارے عجم میں ایک طریقہ دفاع کا یہ ہے کہ ایک خندق کھودی جاتی ہے۔ میں نے جو مدینہ کا جائزہ لیا ہے یہ 3 طرف سے محفوظ ہے، اپنے جنگلات، اپنے پہاڑوں کی وجہ سے اور اپنی آبادی کی وجہ سے۔ جو اس کی شامی سمت ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے،
اور اس کا اندازہ کفار قریش کو بھی تھا کہ یہی وہ ایک طرف ہے، جانب ہے جہاں سے مدینہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا پھر کیا حل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایک خندق کھودی جائے، جتنی بھی یہ لمبائی ہے ایک خندق کھودی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساری لمبائی ناپ کے تو 15 فٹ کا ایک حصہ بنایا گیا اور 10 صحابہ کا ایک گروپ بنایا گیا کہ 10 صحابہ جو ہیں وہ 15 فٹ خندق کھودیں گے، اتنی زیادہ کہ گھوڑا یا انسان اس کو آسانی سے عبور نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور تمام صحابہ کو وہ معینہ جگہ پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا اور وہ سب خندق کھودنے لگ پڑے۔ اب وہاں پر یہ تھا کہ کچھ گروہ جو تھے وہ جو 10 کی ٹولیاں بنائی گئیں، پارٹی بنائی گئی، اس میں سے کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے۔ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو کہ نہ مہاجر تھے اس لیے کہ اصفہان سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، انصار اس لیے تھے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں موجود تھے۔ تو ساروں نے ایک بطور مزاح یہ کہا کہ سلمان کس گروپ میں جائیں گے، یہ انصار کے جائیں گے کہ مہاجرین کے جائیں گے۔ اس پر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ یہ سن کے بہت مسکرائے۔ آپ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، اس جھگڑے میں نہ پڑو تو، سلمان ہمارے میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ تو اس طرح سے بطریق مزاح یہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے دینی خدمت، یہ اتنی بڑی دینی خدمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ کروائی کہ یہ خندق کھودی گئی، جس سے ان کا لشکر آیا اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے ہم نے داخل ہونا تھا وہاں ایک خندق کھودی ہوئی ہے۔ عرب اس طریق سے خندقیں نہیں بناتے تھے، نہ دفاع کا یہ طریقہ وہ اختیار کرتے تھے۔ ان کے لیے بڑا ایک عجوبہ تھا۔ وہ بہت دیر انتظار کرتے رہے اور کوشش بھی کی، انہوں نے اس کو پھلاندلیں کی، مگر وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ 2-1 کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہو گئے سارے کے سارے۔ اب اتنے بڑے لشکر کا دفاع وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر ہوا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا الہی اشارہ ہوا تھا، اور اس کا جو برملا اظہار ہوا وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے ہوا۔ تو یہ جو آپ کی ایک بہت بڑی خدمت تھی جو قیامت تک یاد کی جائے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے، جو اہم کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مشورے کے لیے بلایا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، اور کتنی عمدہ بات تھی کہ ایک آدمی ایران سے آ کے مشورہ دے رہا ہے کہ دفاع کا ایک طریقہ عجم لوگ یہ بھی اختیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ اختیار کیا گیا۔ تو یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی دینی خدمت تھی جو قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی۔ جزا اللہ احسن جزا، یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب سے یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اخلاص اور وفا کا گہرا تعلق تھا، اور آقائے نامدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ احادیث کی کتب میں جب ہم اس حوالے سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کئی ایک روایات نظر آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عزیز، اپنا قریبی اور اپنے محبت کے مختلف انداز سے نوازا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے وقت جب خندق کی جب
کھدائی ہو رہی تھی تو پتھر توڑتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے عظیم الشان خوشخبریاں عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری کو ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ وہ طبقہ تھا جو غلاموں میں سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کی دل آزاری کریں۔ پھر اسی طرح سورہ الجمعہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ایک مرتبہ عطا فرمایا کہ اب آئندہ اسلام کی اشاعت جو ہوگی یا اسلام کا عروج جو ہوگا انہی اجمیوں کی نسلوں میں سے ہوگا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز میں کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی اپنے قبیلے کا نام لیتا تھا کہ میں قریش کے فلانا تمیم قبیلے سے ہوں، کوئی قریش کے قبیلے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کا جب تعارف کروایا تو وہ اس رنگ میں کروایا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں گم ہو گیا تھا، اللہ نے میری رہنمائی فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ میں غریب تھا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے امیر کر دیا۔ میں غلام تھا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے آزادی کی نعمت سے نوازا، اب یہی میرا قبیلہ ہے۔ حاضرین مجلس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے اس عالمانہ جواب کو سن کر حیران ہو گئے۔ اس جواب سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی گہری محبت اور عشق تھی۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر صحابہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ کو اچھے سلمان یعنی سلمان الخیر کے لقب سے یاد کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق کو فتح کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کا گورنر بنایا۔ آپ کو جو بھی اس وقت تنخواہ دی جاتی آپ وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے اور بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہبودی کے کاموں میں اس کو خرچ کر دیتے۔ آخری عمر آپ نے مدائن میں گزاری، بعض روایات کے مطابق 80 سال اور بعض کے مطابق 88 سال کی عمر میں آپ کی وہیں پر وفات ہوئی، اور جس جگہ آپ کا مقبرہ ہے وہ عرف عام میں سلمان پاک کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر خلاصہ ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جو بھی صدق دل سے سچے دل سے خدا تعالیٰ کی تلاش اور جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے، آتش پرستی کو چھوڑا، درجہ بدرجہ آگے بڑھے، آتش پرستی سے پھر آگے عیسائیت کی طرف آئے، پھر آگے تلاش حق کی جستجو میں آگے بڑھے، غلام بنے، غلامی سے پھر مدینہ کی طرف آئے، اور پھر آنے کے بعد آپ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، اور اس کے نتیجہ میں آپ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کے اس مبارک زمرہ میں شامل ہوئے، اور تا قیامت امت کے لیے آپ ایک بہترین رہنما ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے 20-22 برس کی عمر پائی، مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے، اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشا حاصل کر لیا تھا۔ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 ایڈیشن 1988 عیسوی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔